بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کچھ شخصیات تاریخ بناتی ہیں اور کچھ شخصیات خود تاریخ ہوتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی چراغ کی بات کریں گے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کہلایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام نسب: آپ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان ابو بکر اور لقب صدیق، سچائی کا پیکر۔ لقب عتیق بملا یعنی جہنم سے آزاد۔ آپ قریش کے بنو تیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست، ہم عمر اور ہم مزاج تھے۔ پہلا ایمان لانے والا مرد بھی آپ ہی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جنہوں نے بلا تردد تصدیق کی وہ ابو بکر تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد کیا، مگر ابو بکر نے بلا جھجک تصدیق کی۔ دعوت اسلام: ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف خود ایمان نہیں لایا بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 6 عظیم صحابہ مسلمان ہوئے جو 10 مبشرہ میں شامل ہیں: عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ کی وفا: غار ثور کی وفا: جب ہجرت کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شخص کو ساتھ لیا اور وہ تھے ابو بکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس لمحے کو قرآن میں ذکر کیا: اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا شان ہے جس کو قرآن نے صاحب رسول کہہ کر یاد کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا سامان لا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب پوچھا گیا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو، جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اسلامی ریاست کا پہلا خلیفہ: نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پر جب لوگ منتشر ہونے لگے تو ابو بکر نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے امت کو جوڑ دیا: من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ آپ کو پہلا خلیفہ راشد مقرر کیا گیا اور امت کی قیادت آپ کے حوالے کی گئی۔ خلافت کے دور کے عظیم کارنامے: مرتدین کے خلاف جنگ، مسیلمہ کذاب، اسود عنسا جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کو شکست دی، زکوٰۃ کے انکار پر جہاد، فرمایا اگر اونٹ کی رسی بھی روک لی گئی تو میں جہاد کروں گا۔ جب جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ نے قرآن کو ایک جلد میں محفوظ کرایا۔ یہ عظیم کارنامہ قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی، عاجزی اور تقوی کا پیکر تھے۔ مسجد نبوی کے قریب ایک ضعیف عورت کو روزانہ دودھ دعا کرتے تھے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ یہ خلیفہ وقت ہے۔ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن خلافت کی، بیمار ہوئے تو وصیت کی: مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا اور میرے مال سے جو بچا ہے وہ بیت المال کو واپس کر دینا۔ اور پھر یوں 23 جمادی الثانی 13 ہجری کو روح پرواز کر گئی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو میں دفن ہوئے۔ جیسے دنیا میں ساتھ تھے ویسے ہی آخرت میں بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چراغ تھے جس کی روشنی قیامت تک اسلام کو روشنی دیتی رہے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صداقت کو اپنا شعار بنائیں، دین پر استقامت سے ڈٹے رہیں اور وفاداری کو اپنی پہچان بنائیں۔